الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، کیا حال ہیں آپ تمام حضرات؟ خیریت سے ہیں؟ آج ہمارا شرح مئات عاملین کا 8واں سبق ہے، تو میں پہلی عبارت پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النوع الاول حروف تجر الاسم فقط وتسمى حروفا جارة وهي 17 حرفا۔ اس کے بعد ہم اس کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ النوع موصوف، الاول صفت، موصوف صفت سے مل کر بن گئے مبتدا، اور حروف یہ پھر موصوف ہو گیا۔ تجرو فعل ہے، ہی ضمیر اس کی فاعل جو لوٹ رہی ہے حروف کی طرف۔ الاسم مفعول بہ، تجر فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ حروف کی بن جائے گی صفت۔ حروف موصوف اپنی صفت سے مل کر بن جائے گی مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے فقط۔ اس کا معنی تو ہوتا ہے بس، اس کی ایک محذوف عبارت ہوتی ہے اور معنی کے اندر اس کے ترجمے کو بھی ملحوظ رکھا جاتا ہے، تو ہم اس کی وہ محذوف عبارت پہلے نکال کر آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ جی یہ ہمارے سامنے اس کی محذوف عبارت نکل آئی۔ فقط کی محذوف عبارت ہے اذا جررت بها الاسم فانتہی، یا فحسبک الاسم، یا فحسبک الجر بھی، یہ بھی اس کے اندر ہو سکتا ہے۔ تو اس کی کیسے ترکیب کریں گے؟ اذا حرف شرط ہے، جررت فعل بفاعل ہے، اور با حرف جر ہا ضمیر جو راجع ہے حروف کی طرف، یہ اس کی مجرور ہے، جار مجرور جررت فعل کے متعلق ہو جائے گا، اور الاسم مفعول بہ، تو جررت فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بن جائے گا شرط۔ اور فانتہی یہ فا جزائیہ ہو جائے گی، اور انتہی یہ صیغہ امر ہے اور اس میں انت فاعل ہے، یہ فعل فاعل جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر بن جائے گا جزا۔ تو یہ تو ہم نے فانتہی کے مطابق کی ہے۔ اور اگر فحسبک الاسم، اگر آپ اس کی جزا بناتے ہیں تو سابقہ تو ترکیب ایسی ہوگی کہ اذا جررت بها الاسم یہ سارا آپس میں مل کر بن جائے گا شرط، اور فا جزائیہ ہو جائے گی حسب کا مضاف اور کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر بن جائے گا مبتدا الاسم خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ جزا بن جائے گا۔ یا اگر آپ نکالیں فحسبک الجر، تو پھر بھی یہی ترکیب ہوگی، یعنی الجر بن جائے گا حسبک کی خبر، اور یہ مل کر آپس میں جزا بن جائے گی۔ یہ فقط کی تقدیری عبارت ہم نے نکال کر اس کی تراکیب دیکھی ہیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ وہ عاطفہ ہے، تسمى فعل مجہول، ہی ضمیر اس کے اندر اس کی فاعل ہے جو راجع ہے حروفن کی طرف، اور حروفن یہ موصوف ہے اور جارتن صفت ہے، موصوف صفت مل کر یہ مفعول بھی بن گئے تسمى کے۔ تسمى فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا، اور آپ اس کو معطوفہ بھی بنا لیں، وہ آگے بھی عاطفہ ہے، اس سے پہلے بھی وہ عاطفہ ہے، تو معطوف علی معطوف بھی بنا سکتے ہیں۔ وہ عاطفہ ہی مبتدا 17 ممیز اور حرفن تمیز، ممیز تمیز مل کر ہی کی خبر بن جائیں گے، اور مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف ہو جائے گا، اور یہ سارے جملے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ان کا عطف ہو جائے گا۔ اچھا یہاں میں ایک بات واضح کر دوں کہ حروفاً یہ موصوف ہے اور جارتاً صفت ہے، تو یہ ذہن میں سوال آتا ہے کہ حروفاً تو جمع ہے اور جارتاً صفت ہے، یہ واحد کا صیغہ ہے، اور دوسری بات دیکھیں کہ حروفاً مذکر ہے اور جارتاً یہ مؤنث ہے۔ تو حالانکہ ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ موصوف صفت تو
ہر اعتبار سے ایک دوسرے کے موافق اور مطابق ہوتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں تازہ کر لیں کہ ہم نے وہاں یہ بات بھی عرض کی تھی کہ جو غیر ذوی العقول ہوتے ہیں ان کی جمع واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے۔ تو حرف کی جمع بن گئی حروف۔ تو حروف یہ ہے غیر ذوی العقول، یعنی حرف کوئی ایسی یعقل چیز نہیں ہے، کوئی عقل والا حیوان نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک حروف کا نام رکھا ہوا ہے، یعنی نقوش کا نام رکھا ہوا ہے، ان کو حروف کہتے ہیں۔ تو غیر عاقل چیز ہے۔ تو حرفن کی جمع جب حروفن بنی تو یہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوگی، اسی وجہ سے حروفن کی جو صفت آ رہی ہے وہ واحد مؤنث آ رہی ہے۔ اور پیچھے بھی دیکھیں کہ تسمہ، اس کا جو فعل آ رہا ہے، جس کا فاعل ہی ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے حروف ان کی طرف ہی، تو یہ بھی واحد مؤنث ہی لائیں۔ تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ واحد مؤنث کے حکم میں ہے۔ تو اب ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اس کا۔ النوع الاول، پہلی نوع۔ سابقہ عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ جو سماعی عوامل ہیں وہ 13 اقسام پر ہیں۔ تو ان اقسام میں سے پہلی قسم، اس کو پہلی نوع کہا جا رہا ہے، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ پہلی نوع وہ حروف ہیں جو اسم کو صرف جر دیتی ہیں، یعنی اسم کو صرف جر دیتی ہے۔ صرف جر دینے کا مطلب یہ ہے کہ صرف میں دو باتیں آ گئی۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ حروف صرف اسم کے شروع میں آتے ہیں، فعل کے شروع میں نہیں آتے، اور دوسرا فقط کا معنی یہ ہو گیا کہ اسم کے شروع میں آ کر اسم کے آخر میں صرف جر والا عمل کرتے ہیں اور کوئی عمل نہیں کرتے۔ یہ فقط کے اندر دونوں مفہوم موجود ہیں۔ اب دیکھیں ہم نے جو تقدیری عبارت نکالی تھی تو اس کے ادھر جوڑیں کہ ایسے حروف ہیں جو اسم کو صرف جر دیتے ہیں، یعنی جب آپ نے ان حروف کے ذریعے سے اسم کو جر دے دیا فنتہی، تو اب رک جاؤ، یعنی مزید کوئی عمل ان کے ذریعے سے اسم میں مت کرو۔ یا اذا جررت بہ الاسم، جب آپ نے ان حروف کے ذریعے سے اسم کو جر دے دیا، فحسبک الاسم، بس تیرے لیے اسم کافی ہے، یعنی فعل کی طرف آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، یعنی ان حروف کو فعل کے اوپر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حروف فعل پر نہیں آتے، صرف اسم پر آتے ہیں۔ اور اذا جررت بہ الاسم فحسبک الجر، اس کا بھی یہی معنی ہو جائے گا کہ جب آپ نے ان حروف کے ذریعے سے اسم کو جر دے دیا، فحسبک الجر، بس تیرے لیے جر کافی ہے، یعنی کوئی اور عمل یا کوئی اور حرکت آپ کو ان حروف کے ذریعے سے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وتسمى حروفا جارتاً، اور ان حروف کا نام حروف جارہ رکھا جاتا ہے، یعنی جر دینے والے حروف۔ وہی 17 حرفاً، اور یہ 17 حروف ہیں۔ تو یہ آج کا سبق مکمل ہوا، اس کو خوب اچھے طریقے سے تکرار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔